سورہ آل عمران آیت نمبر 164، آیت نمبر 164، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضائل اور کمالات کے بارے میں عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے، عظیم آیات میں سے ایک آیت ہے، آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد تحقیق بے شک منا احسان کر دیا، اللہ نے، بے شک اللہ نے احسان فرما دیا، اللہ اوپر المؤمنین اہل ایمان کے، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرما دیا۔ کب؟ اذ جب، بعثا اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً عظمت والا رسول، من انفسہم من سے، انفسہم ان میں سے، فرمایا جب اس نے انہی میں سے اپنا عظمت والا رسول بھیج دیا، اس وقت اہل ایمان پر احسان کر دیا، اہل ایمان پر احسان کر دیا۔ یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی اس کی آیات، وہ رسول ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُ اور تعلیم دیتا ہے، ہم انہیں، اور انہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت کی، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ اگرچہ، کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی میں، ضلال گمراہی میں، مبین کھلی، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت مبارکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا حضور کی شان کو بیان کرنے میں جو عظیم آیات ہیں، اللہ کا عظیم کلام ہے، سارا کلام اللہ کا عظیم ہے، عظمت والا ہے، لیکن بعض کلام آپ کو پتا ہے کلام میں ان کی تاثیر میں، عظمت میں فرق ہے، تو یہ عظمت درجات میں اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عظیم حضور کی نعت ہے، حضور کی شان بیان کی اللہ پاک نے۔ فرمایا اب یہ دیکھیے کتنی عظیم شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس وقت سائنسی تحقیقات کے مطابق پوری کائنات میں 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ ان میں انواع بھی ہیں، نوع سے یعنی انواع بھی ہیں، جنس بھی ہیں، اجناس بھی ہیں، اقسام بھی ہیں، یہ ساری ہیں۔ 5 ارب کے قریب مخلوقات ہیں۔ زمینی مخلوقات وہ بے شمار ہیں، آسمانی مخلوقات وہ بے شمار ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پھر کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے شمسی نظام ہیں، اتنے یعنی اتنی کائنات وسیع ہے کہ انسان کے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکی، ابھی تک نہیں آ سکی، اور یہ ہر لمحہ ہر ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کائنات کی وسعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اسے ثابت کر چکی ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی عظیم کائنات ہے اور 5 ارب سے زائد مخلوقات ہیں، آپ دیکھیے اتنی بے شمار، ان گنت، انکاؤنٹڈ اور کاؤنٹ لیس مخلوق بنانے کے باوجود اللہ رب العزت نے کسی حلق پر بھی احسان نہیں جتلایا، کسی چیز پر بھی احسان نہیں جتلایا، کسی چیز پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ سورج چاند بنانے پر، ستارے بنانے پر، کہکشائیں بنانے پر، سمندر بنانے پر، شجر حجر بنانے پر، پرندے بنانے پر، چرند جمادات نباتات بنانے پر، انسانوں کو بنانے پر، پھر انسان کے اندر خود ایک کائنات ہے،
یہ آنکھ خود ایک کائنات ہے، ناک خود ایک کائنات ہے، زبان کا نظام، منہ کا نظام خود ایک کائنات ہے، ہاتھوں کا نظام خود ایک کائنات ہے، سر کا، دماغ کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا، گردوں کا، کڈنی کا، ہارٹ کا، ٹانگوں کا، مسلز کا، خود ایک نظام ہے، کائنات ہے پوری کی پوری۔ تو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں بنانے، پیدا کرنے پر کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، جب اللہ تعالی نے اپنا محبوب اس امت کو عطا کیا، اہل ایمان کو عطا کیا، تو فرمایا اے مومن تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کر دیا، اللہ تعالی نے اہل ایمان پر احسان کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں، کہ اے ایمان والو تم احسان نہ جتلایا کرو۔ خود اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، جب کسی پر احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کسی پر خرچ کرو، کسی کی مدد کرو تو احسان نہ جتلاؤ، اپنے صدقات اور اس کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا یہ ضائع کر دینا، کسی پر احسان جتلانا۔ لیکن اپنے حبیب سے، آخری رسول تاجدار کائنات سے رب کو اتنی محبت ہے، جب اپنا محبوب خلق کو عطا کیا، اہل ایمان کے اندر بھیجا، تو فرمایا اللہ نے تم پر احسان کر دیا، اللہ تعالی نے تم پر احسان کر دیا۔ کب احسان کیا؟ فرمایا اب یہ احسان کی 3 وجوہات ہیں۔ آپ پوچھیں گے باقی نعمتیں بھی عطا کی، یہ بھی نعمت عطا کی، تو فرق کیا ہوا؟ 3 جہتوں سے فرق ہے، 3 یا 4 جہتوں سے فرق ہے کہ حضور کا جو احسان کیا۔ پہلی وجہ کہ دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے کسی کو نہیں دیتا، جبکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ باقی نعمتوں سے جدائی ہے، باقی نعمتوں سے تفریق ہے، کہ باقی کسی نعمت کو بھی اللہ نے اپنا محبوب نہیں بنایا، اور اللہ پاک نے حضور کو محبوب بنایا اور فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ باقی کسی ذات کو، کسی انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے نہیں فرمایا اس طرح۔ اور دوسری وجہ فرمایا، دوسری اس کی وجہ کیا ہے باقی نعمتوں سے، کہ اس کائنات کی ساری نعمتیں حضور کے صدقہ سے ملی ہیں، حضور کے واسطہ سے ملی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، صحیح امام حاکم نے المستدرک میں کتاب میں یہ حدیث روایت کیا ہے، صحیح حدیث، جب ان سے ظاہری عطا ہو گئی، دنیا میں اتارے گئے، تو وہ اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے رہے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ پھر ایک دن انہوں نے حضور کے وسیلہ سے دعا کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو رب نے فرمایا اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جان گیا یہ بڑی عظیم ہستیاں جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور بعض روایات میں آتے ہیں میں نے جنت کے پتوں پر، جنت کے درختوں پر، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم لولا ما خلقتک، اے آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا، تخلیق کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، اگر وہ نہ ہوتے۔ یعنی حضور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، حضور کے صدقے پوری کائنات کو سجایا گیا۔ تو حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، باقی اور کوئی نعمت بھی باعث تخلیق کائنات نہیں، کوئی اور نعمت باعث تخلیق کائنات نہیں۔ پھر تیسرا سبب اس کا
کہ باقی تمام نعمتیں، دنیا بھر کی تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں، زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہماری آنکھ ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے جسمانی اعضاء ہماری زندگی کے ساتھ ہیں، ہمارے دوست احباب، رشتے ناطے، تعلق دار، ہمارا مال اسباب سارا ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، آپ کی محبت، آپ کی شفاعت، آپ کا وسیلہ، آپ کی رحمت دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، حالت نظام میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ، حشر میں بھی ہمارے ساتھ، جنت میں بھی ہمارے ساتھ۔ آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر وقت مومن کے ساتھ، جو مومن کامل ہے، حضور پر کامل ایمان رکھنے والا ہے، اسے ہر لمحہ یہ میسر ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ، یہ دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو اس کا نقصان ہے۔ بارش ایک حد تک انسانوں کے لیے رحمت، ایک حد سے بڑھ جائے زحمت بن جاتی ہے۔ ہوا ایک حد تک رحمت، جب آندھی طوفان بن جائے انسانوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ہماری زبان کنٹرول میں رہے فائدہ، حد سے نکل جائے نقصان، گھاٹا۔ اسی طرح آنکھ کا بھی یہی حال ہے، ہمارے کنٹرول میں رہے فائدہ، نقصان، نیکیاں، لیکن اگر حد سے نکل جائے، حد سے تجاوز کا جائے، نقصان، گناہ مل جاتا ہے۔ یہی حال باقی نعمتوں کا ہے۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اور حضور کا احسان عظیم ہر لمحہ ہر وقت رحمتی رحمت، ہر وقت ہر لمحہ رحمتی رحمت، عفو درگزر، رحمتی رحمت۔ اس لیے اللہ پاک نے احسان فرمایا